نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. وقال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس وقت جو گفتگو ہوگی وہ 4 حصوں میں الگ الگ ہوگی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 4 طرح کی باتیں اس وقت زیر گفتگو آئیں گی اور ان 4 باتوں کا تعلق انشاءاللہ ہماری زندگی سے ہے. جو آیات پڑھی گئی ہیں ان آیات کا تعلق بھی انہی 4 موضوعات کے ساتھ ہے. اس میں پہلی چیز ہے جس کو عنوان ہم بنا سکتے ہیں صرف لفظ شکر. آگے چل کر اس کی تفصیل سمجھ میں آ جائے گی. پہلا عنوان ہے لفظ شکر، دوسرا عنوان ہے لفظ جائزہ، تیسرا عنوان ہوگا توبہ اور چوتھا عنوان ہوگا ارادہ. شکر، جائزہ یا کہیے محاسبہ اور اس کے بعد توبہ اور اس کے بعد پھر ارادہ. ان 4 مضامین پر مشتمل اس وقت کی گفتگو ہوگی جو تقریباً 1 گھنٹے تک ہوگی انشاءاللہ. حضرات، اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں الگ الگ انداز سے بار بار فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں وہ میری عطا کی ہوئی ہیں اور نعمتوں کو یاد رکھو. ارشاد ہوا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان کو یاد رکھو. فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. فرمایا فاذکروا آلاء اللہ، میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان کو یاد رکھنا. انسان کی بہت ساری خامیوں اور کمیوں میں سے ایک عجیب کمی یہ ہے کہ جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا تب تک جب تک وہ چھن نہ جائے، اور جب چھن جاتی ہے تب انسان پریشان ہوتا ہے یہ کیا چیز تھی جو مجھ سے چھن گئی. صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور ممکن نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر نعمتیں وہ ہیں جن نعمتوں کے نعمت ہونے کا آدمی کو احساس ہی نہیں ہے یہ نعمت ہے، اور جب احساس نہیں ہے تو شکر بھی نہیں کرے گا. اب اندازہ کریں، ہم میں سے ہر شخص دن میں کئی مرتبہ، ہم میں سے ہر شخص ایک دن میں کئی مرتبہ چھوٹے پیشاب یا پیشاب کو روک کر کے رکھتا ہے تب تک جب تک پیشاب کرنے کا وقت نہ آ جائے اور جب تک اس جگہ آدمی نہ پہنچ جائے جہاں انسان کو پیشاب کرنا ہوتا ہے تب تک روک کر رکھتا ہے. بعض دفعہ یہ 10-15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ 8 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور ہم پیشاب کو روک کر کے رکھتے ہیں. یہ جو روک کر رکھنے کی طاقت اللہ نے ہماری باڈی کے اندر رکھی ہے، اگر یہ طاقت فیل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب میرے چل میں پھنس گیا. ہر وقت پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں گے، ہر شخص بڑا پیشاب جو ہے وہ پاس ہوتا رہے گا اور انسان کسی قابل نہیں رہے گا. جیسے چھوٹے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے کبھی خدا بچائے بڑھاپے میں ہوتا ہے.
اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی تھی پیشاب کو روک کر رکھنے کی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک، یا یہی پیشاب اگر مستقل بند ہو جائے اس وقت انسان حیران ہو کر سوچنے لگے گا وقت پر پیشاب کی ضرورت پورا ہونا بھی بڑی نعمت ہے. اور جب قبض کی وجہ سے یا چھوٹا پیشاب بند ہو جائے اور پائپیں لگانی پڑتی ہیں اس وقت انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا. چنانچہ آپ اندازہ کریں اس سے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کی ضرورت پورا کر کے واپس تشریف لاتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے غفرانک. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اب سوال یہ ہے کہ پیشاب کرنے میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی تو معافی کس چیز کی مانگی آپ نے؟ اور اگر اس میں گناہ ہوتا ہوگا تو ہم سے ہوتا ہوگا. اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہیں تو ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہوگا، پھر آپ نے غفرانہ کا کیوں پڑھا؟ وہ غفرانہ کا پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. بظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس جگہ توبہ کرنے کی نہیں، اس جگہ تو شکر پڑھنا چاہیے کہ پیشاب ہو گیا، لیکن آپ نے غفرانہ کا کیوں پڑھا؟ جہاں یہ حدیث ہوتی ہے وہاں حدیث کی شرح کرنے والے اس کے تمام پہلوؤں پر بحث کرتے ہیں. چنانچہ جہاں پر یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، وہاں اس کی شرح لکھنے والوں نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ غفرانہ کا کیوں پڑھا تھا. ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ دراصل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال فرما رہے ہیں اور ہمیں بھی تصور دے رہے ہیں کہ ایک پیشاب کرتے وقت تم نے اللہ کی بہت نعمتیں استعمال کر لی. پیشاب کی ضرورت پورا کرتے وقت تم نے اللہ کی بہت ساری نعمتیں استعمال کر لی ہیں، اور اتنی ساری نعمتیں استعمال کری ہیں تم شکر ادا کر نہیں سکو گے. جب کر نہیں سکو گے تو اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کر دیجیے. کیا ہے وہ نعمتیں؟ چند اس میں سے دیکھیے. پیشاب وقت پر آنا اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب پیشاب نہ آئے، بند ہو جائے. پیشاب کنٹرول نہ رہنا اللہ کی مہربانی ہے، یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب یہ انکنٹرول ہو جائے اور قطرے قطرے نکلنے لگے. پیشاب کرتے وقت پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، صرف پیشاب باہر نکلا، پیشاب کے علاوہ باقی چیزیں نہیں نکلی، اگر باقی ساری چیزیں نکلنے لگیں جو انسان کے بدن کے اندر طرح طرح کے لکوڈس ہیں، اگر وہ بھی نکلنے لگے تو انسان کا حال کیا بنے گا؟ مثلا خون کی نالی کھل گئی اور جیسے پیشاب چل رہا ہے ویسے خون بھی نکلنے رہا تو اس کے بعد پھر آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکے. پیشاب کرنے کی ضرورت مجبوری ہے، مگر اللہ نے آسان سسٹم رکھا ہے کہ اندر خود بخود پیشاب کو کنٹرول میں رکھنے کا نظام کام کر رہا ہے، اور جس وقت ہم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں گے وہاں خود بخود وہ سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور پیشاب کی ساری فیکٹری کام کرنے لگتی ہے اور پیشاب باہر آنے لگتا ہے صرف ارادے کی وجہ سے. عملاً ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ڈھکن کھولا، نہ گانٹھ کھولی، نہ نلکا گھمایا، نہ پریس کیا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. خود بخود پیشاب سارا کا سارا نکلنا شروع ہو گیا، اور جب تک چلتا رہا جب تک سارا تھیلا خالی نہیں ہو گیا. اگر اللہ نے نظام یہ رکھا ہوتا کہ تمہیں یہ مسالہ باہر نکالنا ہے اور نچوڑنا ہے، نچوڑنے کے بعد پھر واپس پھر فٹ کرنا ہے، تو کتنی بڑی مصیبت ہوتی. صحیح ہے. اس کے بعد پھر یہ پیشاب جو ہے وہ انسان کی بہت ساری انفیکشنوں کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ بہت سارے اسی لیے کہتے ہیں زیادہ پانی پیجیے آپ کی بہت ساری انفیکشن ختم ہو جائیں گے. ٹھیک، گویا پیشاب کا آنا بہت بڑی مہربانی ہے اور وہ انفیکشنوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ابھی زندہ ہے وہ شخص، 12 سال ہو گئے پیشاب نہیں کیا، اور وجہ ڈائلیسس چل رہی ہے، اور ڈائلیسس کی بنا پر وہ نیچرل سسٹم کے ساتھ پیشاب نہیں کر سکتا ہے. ڈائلیسس کی وجہ سے اب یہاں سے اس کو پیشاب کی باہر نکالا جاتا ہے. کہتا ہے میں تڑپتا ہوں کبھی میں بھی کبھی پیشاب کرتا اور سکون اور خوشی آ جاتی. ہم تو محسوس بھی نہیں کرتے اس کو، پیشاب کرنے میں بھی کوئی سکون اور محسوس نہیں. یہ ایک مثال ہے صرف جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. اس لیے شکر کرنے پڑنے کا مزاج. رات کو نیند آ گئی شکر پڑھنا چاہیے، کھانا مل گیا شکر پڑھنا چاہیے، کھانا کھایا مزہ آیا شکر پڑھنا چاہیے. مزہ آئے یہ خود ایک نعمت ہے، کیونکہ ٹیسٹ اللہ نے زبان پر رکھا ہے. اگر اللہ نے زبان پر ٹیسٹ نہ رکھا ہوتا تو کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ جاتے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ نے انسان کو کھانے سے اکتانا سے بچانا ہے. انسان کو کھانا کھانے سے اکتا نہیں جانا چاہیے، اس لیے کھانوں میں ذائقے رکھے اور ہر ایک کا مزہ الگ الگ رکھا تاکہ یہ اکتا نہ جائے، تنگ نہ جائے.
دوائی کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا ہے کیونکہ اس میں ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن غذائیں کھاتے کھاتے کبھی انسان تنگ نہیں آتا کیونکہ اس میں ذائقے اللہ نے رکھے۔ لیکن یہ ذائقے تب کام کرتے ہیں کہ اس انسان کی زبان پر بھی اللہ نے ذائقہ رکھا ہے۔ ہاتھ سے لقمہ اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں بتا سکتا ہے کہ کھانے کا مزیدار ہے یا بے مزہ ہے، لیکن جو ہے زبان پر رکھتے ہیں زبان فوراً محسوس کر دیتی ہے کھانا مزیدار ہے یا بے ذائقہ۔ ہم اپنی زبان سے یہ تو محسوس کر لیتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن ہم یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ اس کھانے میں حرام چیز شامل تو نہیں ہو گئی ہے، ہم یہ محسوس نہیں کر پاتے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی محسوس کر لیتے تھے۔ چنانچہ آپ کے دسترخوان پر بکری لائی گئی، بکری کا گوشت لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، اسے واپس اٹھا دو۔ یہ بکری جس کا گوشت حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، اسے قیدوں کو جا کر کھلا دو، ہم نہیں کھائیں گے۔ ایک خاتون نے حضور کو دعوت دی، ایک خاتون نے حضور کو کھانے پر بلایا، کھانا پیش کیا، اس خاتون کا نام تھا زینب، اور اس خاتون نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا اور وہ زہر حضور کی خدمت میں لایا، زہر اور کھانا حضور کی خدمت، آپ نے جو ہے لقمہ منہ میں رکھا تو آپ نے ذائقے سے محسوس کر لیا کہ اس میں زہر ہے اور فوراً نکال دیا مت، یا اس لقمے کے اندر سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر ہے، اور یا پھر حضرت جبریل نے کان میں کہا کہ اس میں زہر ہے، واپس نکال دیا۔ چنانچہ آپ نے وہ زہر واپس نکال دیا، لیکن اس کا اثر آپ کے لعاب پر آ گیا اور اس کے اثرات اخیر مرحلے میں محسوس کیے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زہر کا اثر مجھے یہاں محسوس ہو رہا ہے۔ نقطہ کیا سمجھا رہا تھا میں؟ شکر پڑھنے کا مزاج بنا ہے۔ اللہ نے یوں تو ہر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہم پر جو اللہ کے بڑے بڑے فضل ہوئے ہیں، پہلا فضل یہ ہوا کہ ہم کو انسان بنایا۔ اللہ کو طاقتی جانور بنا دیتا، اللہ کو طاقتی کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ایک تو ہمیں انسانوں میں شامل کیا۔ جس دن ہم دنیا میں آئے ہوں گے اس دن اللہ کی مخلوقات میں سے نہ جانے کتنی مخلوق جنگلوں میں، دریاؤں میں، نالیوں میں، کھیتوں میں، باغوں میں، کہاں کہاں کون کون سی مخلوق پیدا ہوئی ہوتی، ہمارا نام اس میں شامل ہو سکتا تھا۔ ہم انسان نہ ہوتے، کچھ اور ہوتے، اور اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اور اس انسان بننے میں ہم نے نہ کوئی درخواست دی ہے، نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، نہ ہماری چوائس تھی، نہ ہماری ڈیمانڈ تھی، نہ لاکھوں کا ڈر تھا میں ان کو انسان نہیں بناؤں گا تو نہ جانے یہ کیا کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اگر انسان بنا، پہلا احسان اللہ کا بڑا والا احسان۔ اس کے بعد دنیا میں بے شمار انسان ہیں جو فزیکلی اب نارمل ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، ٹھیک، اور طرح طرح کے جسمانی کمیوں والے ہیں، اور وہ سمجھ میں آئے گا کہیں ہسپتالوں میں، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے مینٹل ہسپتالوں میں، وہ سمجھ میں آتا ہے تب جب ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کس حال، کون کون انسان کس کس حال میں ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو پورا یہ جسم عطا کیا، کوئی کمی نہیں رکھی، نہ بے آنکھ کیا رکھا، نہ بے کان کیا رکھا، نہ بے زبان کیا رکھا، پورا جسم عطا کیا، تو سب اللہ کے احسان ہے۔ اندھے کو دیکھ کر فوراً شکر پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اندھا نہیں بنایا، بہرے کو دیکھ کر فوراً شکر پڑھنا چاہیے یا اللہ آپ نے مجھے بہرا نہیں بنایا، گونگا کو دیکھ کر فوراً شکر پڑھنا چاہیے یا اللہ آپ نے مجھے گونگا نہیں بنایا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ گیا تھا، 30 گونگے ایک ہی ساتھ ایک جگہ ملاقات ہوئی، ترک کے لیے شکلوں سے خوبصورت بات نہیں کر سکتے، ایسی بے قراری میں تھے، ہم کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکتے، ہم کو بھی بے قرار تھی ان کی بات سنتے، لیکن سمجھے کہ کیسے۔ کہا جاتا ہے یہاں ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اکثر لوگ گونگے بات ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو طاقت ہے، ہم کو بھی گونگا بنا دیتا ہے، مگر نہیں، اللہ بولنے والا بنایا۔ تو نمبر 1 انسان بنایا، نمبر 2 یہ کہ پورا جسم عطا کیا اور کوئی کمی نہیں رکھی، اور تیسرا بڑا احسان اللہ نے ہم پر فرمایا، ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہیں جو یقیناً بہت اچھے حالت میں ہوں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ایمان سے محروم۔ اللہ نے ہم کو ایمان سے محروم نہیں رکھا، اور اس میں بھی ہماری کوئی محنت نہیں لگی، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہوا کہ یا اللہ اب ہم دنیا میں آنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس گھر میں ہمیں پیدا کریں جس گھر میں ایمان کی دولت نہیں ہے، آپ مجھے اس گھر میں پیدا کیجئے جہاں میرا ایمان کی دولت ہے۔ میرے بھائی، کبھی کبھی سوچنا چاہیے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہو سکتا ہے ہماری ماں کی زبان پر اللہ کا نام آتا ہوگا، ہم ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے اور زبان پر اللہ کا نام تھا۔
ہم جب دنیا میں آئے تو جس ماں نے ہم کو دودھ پلایا وہ ہو سکتا ہے دودھ پلاتے پلاتے کبھی اللہ کا نام لیتی ہوگی، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارا ختنہ بھی ہوا ہوگا، جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری اذان پڑھی گئی ہوگی۔ یہ ساری نعمت اس لیے ہے کہ ایمان والے کے گھر میں ہمارا جنم ہوا۔ اگر ایمان والے کے گھر میں ہمارا جنم نہ ہوا ہوتا اور اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو نہ جانے ہم کس حالت میں ہوتے۔ اس لیے الحمدللہ علی نعمت الایمان، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ایمان بغیر قربانی کے، بغیر مشکل جھیلے، بغیر کسی چیز کو چھوڑے ہوئے، بغیر کسی پریشانی کے برداشت کیے ہوئے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت مل گئی۔ اور یہ بار بار کبھی تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ جس دن میں دنیا میں آیا اس دن ہزاروں انسان اور بھی آئے ہوں گے، ہو سکتا تھا وہ میری جگہ ہوتا، میں اس کی جگہ ہوتا، تو پھر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہ ہوتی۔ اس لیے اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو یہ صرف اللہ کا احسان، یہ صرف اللہ کی مہربانی، صرف اللہ کا کرم۔ اور شاید ہو سکتا تھا کہ اگر ہم امتحان میں ڈالے جاتے تو ہم امتحان میں کامیاب نہ ہوتے۔ مثلا اللہ پیدا کرتا ہے کسی ایسے گھر میں جہاں ایمان نہیں، اور پھر کہتا ہے دے دو قربانی اور آؤ ایمان کی طرف، اور اس ایمان کی طرف آنے کے لیے تمہیں جو مشکل برداشت کرنی پڑی جھیلو اس مشکل کو، اور جب مشکل جھیل کر کے آؤ گے تب میں تم کو ایمان کی نعمت عطا کروں گا۔ شاید اس امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، فیل ہو جاتے، جیسے دنیا کے بے شمار انسان ایمان سے محروم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم ایمان سے محروم ہیں، اور بہت سمجھتے تو ہیں لیکن ایمان کی طرف آنے کی جو قربانیاں ہیں وہ دینے کی ہمت نہیں، دے نہیں پاتے۔ میرے بھائی، ایمان کی بنیاد پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قربانیاں دیتے ہیں، بہت مشکل قربانیاں ہیں۔ ہم اگر محفوظ ہیں قربانیوں سے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور کون سی مثال چاہیے، اور کون سی مثال چاہیے؟ ہمارے بھائیوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، جن کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم پڑھتے تو ہیں کہ صحابہ مدینہ آئے تھے اور مدینے والوں نے ان کو لوگ کیا 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 تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم انصار نہ بن سکے۔ وہ کن مصیبتوں کو اس وقت جھیل رہے ہیں، اور آئندہ بیچاروں کا کیا ہونے والا ہے، ٹھیک، یہاں تو نہ انسانیت ہے کہیں، نہ اخلاق کہیں، نہ ایمان کہیں، سب کچھ۔ جس کے علم میں جتنے حالات ہوں گے اتنا ہی وہاں بڑھ رہا ہے، جس کے معلومات جتنی زیادہ ہوں اتنی وہاں بڑھ رہا ہے۔ یہ ساری قربانی کس وجہ سے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے۔ اور کیا جرم ہے ان کا؟ اگر وہ ایمان کی وجہ سے قربانی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ مصیبتیں ان کے لیے نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کا بھی ایمان پر امتحان ڈال دیتے ہیں۔ میں دیکھوں گا تم اس میں جم پاؤ گے یا نہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، کیا ہم تمہارے ایمان قبول کرنے پر تمہاری آزمائش نہیں کریں گے؟ کیا تمہارے ایمان قبول کرنے پر ہم تم کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے؟ ہم چکھیں گے، آزمائیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ تم پر گریں گے، تاکہ واضح ہو جائے کہ تم کچے مومن ہو یا پکے مومن۔ کچے ہوں گے تو تم واپس چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کا احسان ہمیں انسان بنا، اللہ کا احسان پورا جسم عطا کیا، اللہ کے احسان گھر عطا کیے، عزتیں عطا کی، تعلیم عطا کی، نہ دماغی طور پر نہ جسمانی طور پر کوئی کمی رکھی، اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور اس ایمان کی دولت عطا ہونے کے بعد پھر اللہ اپنے اپنے گھر میں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ہی کتنے ہی بھائی ریسٹورنٹوں میں ہوں گے، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ہی کتنے ہی بھائی ہم سے بہت اچھی حالتوں میں ذہنی اعتبار سے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں باروں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہیں عیش گاہوں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہیں بدکاری اور گندے کاموں میں ہوں گے۔ اللہ نے اس بے دینی کی ذہنیت سے بھی ہم کو بچایا۔ یہ سب نعمتیں ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے شکر پڑھنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک ایک نعمت کو سوچ سوچ کر کے شکر پڑھنے کے مزاج بنانا چاہیے۔ یہ زندگی بھر کا روٹین بناؤ۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کو نعمت عطا کرتے ہیں اور بندہ شکر کرتا ہے، اور بہت ناراض ہوتے ہیں کہ نعمت میں نے دی، اس کی زبان پر بھی نہیں آیا یا اللہ آپ کا شکر۔ اسی میں مثال ختم کر کے بیان کر کے اس چیپٹر کو ختم کرتا ہوں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، چلیے کھانے کے حصے کے مقابلے میں چائے بہت معمولی چیز ہے،
ہم جب چائے پیتے ہیں تو چائے کے اندر چائے کی پتی ہے، نہ جانے کس ملک سے چل کر پہنچی، اس میں دودھ ہے، نہ جانے کس گائے کا اور کہاں کے جانور کا یا بھینس کا دودھ ہے، یا پاؤڈر کو دودھ ہے، نہ جانے کہاں تیار ہوا ہوگا۔ اس میں یہ جو سوڈا ڈالا گیا ہے، یہ کھانڈ ڈالا گیا، نہ جانے کس جگہ سے کھانڈ تیار ہو کر کے اور کون سے کھیت سے وہ گنے پیدا ہوئے ہیں، جس کے بعد کون سی فیکٹری میں وہ کھانڈ بنا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہم تک پہنچا۔ پھر ہمارے سامنے جو بسکٹ ہے، یہ نہیں معلوم ہے کون سے کھیت کا گندم ہے، جو گندم تیار ہوا، اس کے بعد پھر فلور مل پر پہنچا، پھر وہاں اس کو پیسا گیا، اس کے بعد پھر وہ کسی بسکٹ بنانے والی فیکٹری میں پہنچا، اور بسکٹ بنانے والا نے اپنے پروسیس کے مطابق ایک ماہر سے بسکٹوں کا سارا سسٹم سمجھا ہوگا پہلے، اور اس کے لیے پہلے فارمولا بنایا ہوگا کہ اس بسکٹ بنانے میں کون کون سی کریمیں استعمال کروں گا، ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ملاؤں گا، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر وہ فیکٹری ہوگی، اس میں سانچے بنے ہوں گے، اس میں بسکٹ تیار ہوا ہوگا، پھر اس کو آگ سے گرمایا گیا ہوگا، وہ اوون میں تیار ہوئے ہوں گے، اس کے بعد پھر پیکنگ ہوئی، پیکنگ ہونے کے بعد ہمارے سامنے پہنچا۔ ٹھیک ہے، صرف چائے اور بسکٹ ہم نے استعمال کی، اللہ نے کتنی طاقتیں استعمال کی، یہ پانی نہ جانے کہاں سے تیار ہو کر آیا، وہ کھانڈ نہ جانے کہاں سے چل کر کے آیا، یہ بسکٹ نہ جانے کہاں کے کھیتوں سے چل کر کے آیا، اور اگر گوشت کا آئٹم اس میں ہوا، یہ مرغا نہ جانے کہاں کی یہ پولٹری ہے، یہ کہاں کا چوزا تھا اور کہاں تیار ہو کر آ گیا، اور اگر یہ دیسی مرغا تھا تو نہ جانے کس جگہ، اور اگر یہ بکرے کا گوشت تھا یا بھیڑوں کا گوشت تھا، نہ جانے کس کھیت سے یہ بھیڑ کہاں پیدا ہوا ہوگا، ذبح ہو کر کے ہمارے کسائی تک پہنچا، اس کے بعد ہمارے گھر تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکوں کی چیزیں جمع کر کے میرے تیرے سامنے لاتا ہوں، آخر میں اتنا چاہتا ہوں تم بسم اللہ پڑھو اور لاسٹ میں تم الحمدللہ پڑھو، یہ بھی تم کو باری اس کے لیے میں تم تیار ہو۔ سمجھ میں تم کو تب آئے گا جب میں کھانے نہیں دوں گا۔ میرے سامنے لڑکا آیا، اس نے کہا کہ میرے خسر کو گلے میں کینسر ہو گیا ہے، پانی کا قطرہ نیچے نہیں اترتا۔ کہتا ہے میں وہ جانتا ہوں، میرا وہی خسر تھا جو کہتا تھا میں 2 مرتبہ ایک کھانا کھاتا تھا، کشمیری واضوان کھاتے ہیں، کہتا میں ڈبل واضوان کھا کر کے پھر بھی ہضم کرتا تھا، آج ایک قطرہ پانی کھالب سے نیچے نہیں اترتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کا تم شکر کرو گے۔ میرے بھائی، نعمتوں کا ایسا سیلاب اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہے کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں۔ میں ایک مثال دے کر کے بات اس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ اگلی بات سمجھانی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بھوک مٹ جائے، پانی پینے کے بعد پیاس مٹ جائے، بجھ جائے، یہ الگ سے اللہ کی نعمت ہے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھتی۔ میں نے ایک بیمار کو دیکھا جس کو تقریباً 10 بالٹی پانی پلاتے تھے، پیاس بھی نہیں بجھتی تھی، کیونکہ بیماری اس کو ایسی تھی۔ ایک بیماری ایسی ہے کہ منہ کے اندر یہ جو پانی پیدا ہونے کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے، یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ منہ کے اندر پانی پیدا ہونے کا سسٹم کیا ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اور اس نظام اتنا کوئی کام کرتا ہے کہ کبھی وہ بات سن کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ بات سن کر، مثلا فرض کیجئے آپ کو سخت پیاس لگی ہے لیکن پانی پینے کی آپ کو آج اجازت نہیں ہے، اور ایک بچے نے فریج سے ٹھنڈی بوتل لائی، پھر ادھر سے لیمو لایا اور لیمو لا کر اس پانی میں اس کو نچوڑنے لگا، تو آپ نے دیکھا اور دیکھتے دیکھتے آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ صرف آپ نے صرف دیکھا اور دیکھتے منہ میں پانی آ گیا۔ یہ پانی کیسے آ گیا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات سنتے سنتے پانی آ گیا ہوگا۔ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ وہی پانی منہ کو اندر سے تر رکھتا ہے، اس کی چیز منہ اندر سے بھیگا ہوا، ہر وقت بھیگا ہوا رہتا ہے، اور اگر یہ خشک ہو جائے تو منہ میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ جس بیمار کی میں بات کر رہا ہوں، اس بیمار کے منہ سے پانی پیدا ہونے کا سسٹم ختم ہو چکا تھا، اس لیے جب پانی اسے پلاتے تھے تو وہ پیٹ میں چلا جاتا تھا اور منہ خشک رہتا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی، اور جب اتنا پانی اس کی باڈی میں جا رہا ہے تو نکلے گا کہاں سے؟ چنانچہ بعد میں پیشاب کی جگہ کے ساتھ پائپ باندھی جاتی تھی اور وہ باتھ روم میں پائپ جاتی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے صورت حال کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو، کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ کہ تم رات کو سوتے ہو، میں چاہتا ہوں میرے بندے کو نیند خراب نہیں ہونی چاہیے، میں ایک طرف سے تمہیں سلاتا ہوں، دوسری طرف سے تمہارے دماغ کو میں تیار رکھتا ہوں، وہ ہر وقت تمہارے جسم کو کا نظام دیکھتا رہتا ہے۔ تم کو پیاس لگ گئی، میرا دماغ تمہیں اٹھا دیتا ہے، تم فوراً پانی پیتے ہو، پانی پیتے ہو، اس کے بعد پھر یہ پانی جو اندر چلا گیا فوراً لیٹ کر کے یہ پانی واپس نہیں آتا، یہ واپس آ جانا چاہیے،
مگر اللہ نے نظام یہ رکھا ہے پانی اندر تو چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ چاہے کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اگر ہم سر نیچے کریں گے، ٹانگیں اوپر کریں گے، کھانا واپس آئے گا؟ یہ ابھی تو بوتل میں ہم نے بھرا ہی، پھر واپس کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ جائے گا مگر واپس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اگر یہ واپس آنے کا تو پھر کھانا کھانے میں ہم سو نہیں سکتے تھے، گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا تب تک جب تک کہ نیچے آنتوں کے نیچے نہ چلا جائے، ورنہ واپس آ جائے گا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر ایک بڑے بزرگ کے پاس گئے، بزرگ نے رات کو ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا، بستر ڈالا، صبح کو بزرگ نے آ کر دیکھا ڈاکٹر صاحب کو تو کرسی پر بیٹھے ہوئے، پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے آرام نہیں کیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے بستر ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں بستر بھی ٹھیک تھا، لیکن رات کو میں نے دیر سے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد میں سو سکتا ہوں، کھانا کے فوراً بعد میں نہیں سو سکتا، کیونکہ جو کھانا میرے اندر چلا جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ آپ نے مجھے رات کو دیر سے کھانا کھلایا، اس نے میں بیٹھا رہا تاکہ 4 گھنٹے گزر جائے، اتنے میں تہجد کا وقت ہو گیا۔ بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز پر، اور یہ شکر اتنا زیادہ پھیل جانا چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی بات سنی فوراً شکر پڑھے۔ ہم نے سنا فلاں کو آتا، ابھی ہم سن رہے تھے دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ، ناقابل برداشت واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کے لیے دعائیں جتنا کر سکتے ہیں ہم کم سے کم کریں، لیکن اپنے لیے شکر پڑھیں یا اللہ ابھی ایسا امتحان آپ نے ہم پر نہیں رکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اگر ہم پر بھی ایسا امتحان تو ہمارے بچوں کا، ہمارے مستورات کا کیا ہو، ان گھروں کا کیا ہو جب ایسا امتحان ہوتا۔ اور یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں اپنے کسی شہر کے اندر کی صورت حال ہے، اس لیے شکر پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب تم کسی انسان کو مصیبت زدہ دیکھو، اس مصیبت زدگی میں فوراً اپنے لیے شکر، یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ نے اس مصیبت میں مجھے نہیں ڈالا، اور جس کو ڈالا ہے اس کو بھی اس مصیبت سے نکال دیجیے۔ اور کسی کو مصیبت زدہ دیکھ کر کے خوش کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہرگز خوش نہیں ہونا چاہیے، اور خوش ہونے کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ فرض کرتے ہیں ایک آدمی نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے دکھ پہنچایا، اور میں کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ کر نہ سکا، مگر تکلیف پہنچاتا رہا تو میرے دل میں اس کی نفرت ابھر گئی، میرے دل میں اس کے متعلق غصہ ہے۔ اب جب اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہو سکتا ہے مجھے خوشی ہو جائے، اس لیے کہ اس نے مجھے دکھ پہنچایا تھا۔ اللہ کے نبی فرمانے کبھی خوش نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کو طاقت ہے اس کو اس مصیبت سے نکال کر تم کو پھنسا۔ ہاں اس نے تم کو دکھ پہنچایا ہے، ہو سکتا ہے اس دکھ کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑا، مگر تم خوش مت ہونا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سرکشی کی تمہارے ساتھ اور تم کو بہت دکھ پہنچایا، بہت تکلیفیں پہنچائی، اسی تکلیف کی وجہ سے اللہ نے اس میں مصیبت ڈال دی، مگر تم خوش مت ہونا، وہ تو میری سزا ہے اس کو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں معاف بھی کر دوں گا، لیکن اگر تم خوش ہو گئے تو میں اس کو نکالوں گا اور تم کو مصیبت پہنچاؤں گا۔ ہمیشہ شکر پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ کس چیز پر؟ اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کا احسان ہے پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، یا اللہ اگر روزے رکھنے کی توفیق آپ کا احسان ہے، یا اللہ اگر والدین کی خدمت میں کر پایا آپ کا احسان ہے، یا اللہ اگر میں ابھی صحت مند ہوں یہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ ٹیسٹ صحیح نکل گیا یہ آپ کا احسان ہے۔ ایک ایک چیز پر شکر پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میرے بندو میں نے جو نعمتیں عطا کی وہ سمجھو، ان کو یاد رکھو۔ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے، 24 گھنٹے نہیں گزرے، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی بیماری کا حال یہ تھا، یہ جو آنکھوں کے اوپر کور ہے، جس کور کی بنا پر ہم فوراً آنکھیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، یہ آنکھوں کے اوپر کے کور کے یہ سپرنگ فیل ہو گئی، اور یہ سپرنگ فیل ہو گئی، اس لیے وہ آنکھ کھولنا چاہتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کو ایسے رکھنا پڑتا ہے، پھر چھوڑ دے گا یہ آنکھ واپس گر جاتی ہے۔ اور میں نے اس بیمار کو بھی دیکھا ہے وہاں وادی میں کہ جب وہ ملاقات کرنے کے لیے تو ایک آنکھ پکڑ کر کے پھر اس نے ایسے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا کیوں ایسا؟ کہنے لگا یہ آنکھ ٹکتی نہیں ہے، وہاں گر جاتی ہے۔ آنکھ کے اوپر کا کور ہے، اس کے اندر اللہ نے کھولنے اور بند کرنے کی ایک طاقت رکھی، سپرنگ فیل ہو گیا، اس سے سپرنگ فیل ہو گیا، وہ کھولنا بھی چاہتا ہے آنکھ تو کھلتی نہیں ہے، اس لیے جب آنکھ تو ایسے پکڑ کر کے رکھنی پڑتی ہے، جب کوئی آدمی اسے ملنے کے لیے آتا ہے تو ایسے بات کرتے ہیں، اور اگر کھانا کھاتا ہے تو آنکھ پکڑ کے، یا بیوی آنکھ پکڑ کے رکھتی تب یہ کھانا کھاتا ہے۔ آنکھ کے اوپر یہ کور یہ فیل ہو گیا، لہذا
ہمیشہ اللہ تعالیٰ شانوں کا شکر ادا کرنے کا مزاج. چیپٹر نمبر 1. چیپٹر نمبر 2 میں نے کہا تھا دوسرا چیپٹر ہے جائزہ یا محاسبہ. محاسبہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، ایمان عطا کیا، ہم مسلمان ہیں. بہت بڑا احسان اللہ کا ہم پر ہوا، اتنا بڑا احسان کہ حدیث یاد رکھے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا ہوگا اور مجھ پر ایمان لایا ہوگا. ہم تو اس طبقے میں نہیں ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا وَطُوبَىٰ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر وہ کہتا ہوگا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ ہم آپ کے گھر میں سچے دل سے اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. ہم نے انہیں دیکھا نہیں، یقیناً نہیں دیکھا، جو کوئی شک نہیں دیکھا، مگر جیسے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت رات ہے، جیسے ہمیں یقین ہے کہ ہم مرد ہیں، جیسے ہمیں یقین ہے کہ ہم اس وقت بات سن رہے ہیں، ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ یقین ہے کہ محمد رسول اللہ نبی برحق تھے. اور اس لیے نبی برحق تھے یا اللہ آپ نے اعلان کیا ان کے بارے میں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا نبی محمد نبی ہے. آپ کے فرشتوں نے کہا، تمام نبیوں نے کہا، ساری مذہبی کتابوں میں ہے، جنگل کے درختوں نے کہا، جنگلی جانوروں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کا نبی ہے. بے جان پتھروں نے کہا یہ نبی ہے، بے جان پتھروں نے کہا یہ نبی ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے جب جس ممبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ بیان فرماتے تھے وہ ممبر نہیں تھا، وہ لکڑی تھی. اس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، کھجور کا تنا تھا، کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ پڑھتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ممبر تیار ہوا ہے اور اس کھجور کے تنے کو دور کر دیا گیا تو کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی اور تمام صحابہ نے سنی، مسجد نبی میں سنی. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے رونے کی آواز ایسے سنی جیسے بچہ ہچکیاں لیتا ہے، وہ اس طرح کی آوازیں کھجور کے تن اللہ کے نبی ایسا نیچے اتارا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے چھاتی سے لگایا، اپنے چھاتی ضمہ الی صدرہ، یہی الفاظ ہے ضمہ الی صدرہ. جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان بے جان خشک لکڑیوں نے کیا، جس نبی کے نبی کا ہونے کا نام جنگلی درندوں نے کیا. صحابی ہیں، صحابی کا نام ہے ایاس. وہ ایاس یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا نبی کیا ہے، میں نے سنا نہیں تھا نبی کون ہے، میں تو جنگلوں میں رہنے والا اور بکریاں پالنے والا انسان تھا. وہاں ایک دفعہ بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کے لے گیا، میں دوڑ کر کے گیا تو بھیڑیے سے بکری چھین لی. جب بکری چھین لی تو بھیڑیا نے انسان کی طرح بات کرتے ہوئے کہا او ظالم، میرے رب نے مجھے روزی دی تھی، یہ تو میری غذا ہے، یہ تو میرے کھانے کی چیز ہے، میرے رب نے غذا دی تھی، روزی دی تھی، تو ظالم نے مجھ سے چھین لی. ایاس کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بھیڑیا انسان کی طرح سے بات کر رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا بھائی قیامت آ گئی کیا، تم انسان کی طرح بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا قیامت بالکل آنے والی ہے، اللہ کا نبی دنیا میں آ چکا ہے. ایاس کہتے ہیں میں نے نہیں سنا تھا اللہ کے نبی دنیا میں کہا. میں واپس مڑا، اس کے بعد پھر جو بکروال ملتا گیا، جو چرواہا ملتا گیا اس سے پوچھتا گیا بھائی خدا کا نبی کہیں ہے؟ کسی ایک نے کہا بھائی ہم نے سنا کوئی شہر ہے عرب میں یثرب، وہاں کوئی خدا کا نبی ہے. یہ ایاس اسی وقت چل پڑا اپنی بکریاں دے کر کے. جب مدینہ شہر پہنچا صحابی سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا اہذہ مدینۃ النبی، یہ نبی کا شہر ہے؟ تو صحابی نے کہا نعم ہذہ مدینۃ النبی، ہاں یہ نبی کا شہر ہے. اب اس نے پوچھا کہ میں نبی سے ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں؟ صحابی نے کہا جا سکتے ہو. اس نے کہا یہ بکریاں کہاں رکھوں گا؟ صحابی نے کہا میرے گھر میں رکھو. اللہ اکبر. اس نے کہا جناب بکریاں تو آپ کے پاس رکھوں گا، جب میں ملاقات کر واپس آؤں گا تو یہ بکریاں دیں گے آپ مجھے یا نہیں؟ میں ویسے بھی پردیسی انسان، کوئی گواہ نہیں. تو صحابی نے کہا یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا، یہاں کوئی. چنانچہ بکریاں اس کے حوالے. اور یہ صحابی، یہ بیچارہ صحابی کہاں ابھی تو کچھ نہیں، چلتے چلتے پہنچا ہے اس جگہ جہاں تشریف فرماتے سید العرب والعجم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ. دروازے سے کھڑے ہو کر کہتا ہے ارسلنی الیک الذئب، مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا. بعض رام بھیڑیے نے مجھے اللہ کے نبی ایسا اندر بلایا. اذان ہوئی، صحابہ جمع ہوئے اور فرمایا سناؤ کیا واقعہ ہوا ہے.
اب وہ سناتا ہے یا رسول حضرت میں جنگلی انسان بکریاں پالنے والا بکروال یا چرواہا میں نہیں جانتا نبی کیا ہوتا ہے. وہاں تو بھیڑیے کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آ گیا. اس بھیڑیے کے کہنے پر میں آپ کی تلاش میں پہنچتے یہاں پہنچا. پھر صحابہ کو مخاطب بنا کر کہتا ہے بھائیو تمام لوگ گواہ رہو میں اعلان کر رہا ہوں یہ محمد اللہ کا نبی ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فرمایا لن تقوم الساعہ قیامت نہیں آئے گی تب تک جب تک درخت گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, پتھر گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, جنگلی جانور نے جیسے گواہی دی میں اللہ کا نبی ہوں, ایسی ہر چیز گواہی. لن تقوم الساعہ حتی یشہد الحجر والمدر والشجر کما شہد به الذئب. تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت گواہی نہیں دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, پتھر گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, جیسے جنگلی جانور بھیڑیے نے گواہی دی. اس نبی کو ہم مانتے ہیں. تو لہذا ہم معمولی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے ہم کو 7 مرتبہ مبارک کی ہے. کیا فرمایا؟ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول. یا اللہ ہم نے تسلیم کیا ہمارا نبی محمد رسول. اب جب اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے تو ہم اپنے آپ کو میٹر لگائیں کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں. اللہ کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے ہے یا نہیں, اللہ کا ڈر جیسا ہونا چاہیے ہے یا نہیں, حضور کی محبت جیسی ہونی چاہیے ہے یا نہیں, ان کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کا شوق اور مزاج جیسا ہونا چاہیے ہے یا نہیں, ان کے ناراض ہونے کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں, حضور کے ناراض ہونے کا ڈر. ابھی میں سمجھاؤں گا حضور کے ناراض کا کتنا خطرہ ہے, حضور کے ناراضگی کا کتنا خطرہ ہے ہم کو اور نتائج اس کے کیا نکل سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد اہم ترین دولت ہمارے پاس قرآن کریم ہے. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ ہم میں سے کتنا قرآن پڑھنا جانتے ہیں, کتنا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے آیتوں کو پڑھیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں. یعنی تعلیم قرآن, تلاوت قرآن, فہم قرآن, ان میں سے کون سی ہم جائزہ لے رہے ہیں ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے دین میں حکم ہے ماں باپ کے حقوق. ہم محاسبہ کریں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. ہمارا دین حکم کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک. ہم اپنا محاسبہ کریں, میٹر لگا کے دیکھیں شوہر کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا. ہم میٹر لگا کے دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یا ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے بچے ڈرگس میں, ہمارے بچے چرس میں, ہمارے بچے آوارگی میں, ہمارے بچے ریسٹورنٹوں میں, ہمارے بچے باروں میں, ہمارے بچے کن کن خرافات کن کن گندگیوں میں, تعلیم کے نام پر, ڈگری کے نام پر کس طرح سے وہ سارے گندے کاموں میں ڈوب رہے ہیں. اور والدین خوش ہیں, ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں. کیا تیار ہو رہے ہیں؟ چرسی. کیا تیار ہو رہے ہیں؟ زناکار اور آوارہ لوگ تیار ہو رہے ہیں. والدین خوش ہیں, میرا سرمایہ بن رہا ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا کرتے تھے اور دعا کے ذریعے میسج دیتے تھے. آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. حضور کو دعائیں کوئی ایسی اولاد نہیں تھی. مطلب یہ تم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے اور جب بچے بگڑ جائیں گے بعد میں تم کہو گے تو وبال بن گیا میرے لیے. یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد کے لیے وبال بن جائے. چنانچہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا, جب میرے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا تھا یا اللہ اس کو موت دے دے, یہ کم بھرے گا, کیونکہ بچہ اتنے بگڑ چکا تھا. محاسبہ ہم جائزہ لے رہے ہیں اپنا, ہماری حالت کیا ہے. ٹھیک, ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. ہمارا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے. ہمارا دین حکم کرتا ہے کہ دیکھو جو چیزیں گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. ان گناہوں میں نمبر 1 شرک, نمبر 2 والدین کی نافرمانی, نمبر 3 شراب پینا, نمبر 3 ناحق قتل کرنا, نمبر 4 سود کھانا, نمبر 5 رشوت کھانا, نمبر 6 زناکاری کرنا. گناہوں کی لسٹ ہے. اب میٹر لگا کے دیکھیں کہ ہم کس کس گناہ سے بچے ہوئے ہیں اور کس کس گناہ میں مبتلا ہیں. آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے دی, اس آنکھ سے کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کا کنٹرول کیوں نہیں کر رہے. کان اللہ نے دیے, اس کان کا غلط استعمال کہاں کہاں کر رہے ہیں.
جوانی اللہ نے دی، جوانی کو غلط راستوں میں کہاں کہاں نچا رہے ہیں، کہاں پھرا رہے ہیں، جائزہ لیں، میٹر لگا رہے ہیں ہم اپنا۔ کیا ہماری حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے ڈر کر کے ہم گناہ چھوڑنے کو تیار، مگر اللہ کے ڈر کی بنا پر ہمیں گناہ چھوڑنا ہی نہیں۔ رات کے تنہائیوں میں، اندھیروں میں اور اکیلے پن میں بیٹھ کر گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ کیسے انسان سوچتا ہے کہ جہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے بندے انسان دیکھیں گے وہ تجھے کیا کریں گے، ان سے تو چھپ گیا، مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین جگہ پر کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے انسان کا جسم اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایک جگہ پر اگر تم گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو اچھی طرح سے سمجھو یہ جو تمہارا جسم ہے یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ریکارڈ کر رہا ہے اسے، اس جسم کو کہیں اور رکھو پہلے پھر کر لو گناہ۔ مگر جسم کو کہیں اور رکھیں تو کریں گے کیسے؟ کرنا تو اسی سے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم اپنی آنکھوں سے چھپ نہیں پاؤ گے، اور آنکھ تمہاری ہے، کام میرا کر رہی ہے، میں ریکارڈ کر رہی ہے۔ تم اپنے کانوں سے چھپ نہیں پاؤ گے، تم اپنی کھال سے چھپ نہیں پاؤ گے، یہ کھال، یہ ہاتھ اور پاؤں، یہ سارا ریکارڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے پروپوزل پر بھی کام کرتے ہیں اور میرا حکم بھی ہے۔ تمہارا پروپوزل یہ ہے کہ جس طرح سے تم ان کو یوز کرو گے اس طرح یہ یوز ہو جائیں گے، اور میرا حکم کو یہ ریکارڈ کر لینا یہ تجھے کہاں کہاں استعمال کرے گا۔ چنانچہ قیامت دنیا میں تو تم ان کو استعمال کر لو، قیامت کے دن یہ میرے حکم کے مطابق ساری کہانی سنا دیں گے، سارا ڈاٹا سنا دیں گے، کہاں کہاں کیا کیا کیا، کہاں بیٹھ کے شراب پی، کہاں بیٹھ کر غلط ملاقاتیں کی، کہاں بیٹھ کر کے کیا کیا پلان بنائے، کہاں بیٹھ کے تم نے رشوتیں لی اور دی، ایک ایک جرم تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہارا جسم۔ میرے بھائی ہماری تو جائزہ اپنا لیں، اپنا جائزہ لیں۔ ہم لفظوں میں کہیں گے ہمارا نبی محمد رسول اللہ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، بس اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے امتی یہ کام نہیں کرنا، یہ تو بہت برا ہے، اس کی وجہ سے تجھے نقصان ہوگا۔ یہ کیسا امتی ہے کہ نبی کے کہنے پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور کل کو دوسرا انسان کہتا ہے یہ کام مت کرنا، یہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اللہ کے نبی نے کہا پردہ، عورتوں نے کہا پردہ، ہم بیکورڈ بن جائیں گے پردہ پہن کر کے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا ماسک، سب نے اپنے منہ بند کر دیا، ماسک لگانا ہے، میں منع نہیں کر رہا، لگانا ہے، لازماً لگانا ہے، کیونکہ صحت ہے اور صحت کے لیے حفاظت کے ساری تدابیر اختیار کرنی ضروری ہے۔ مگر سوال یہ ہے یہی منہ بند کرنے کو جو اللہ کے نبی نے کہا تھا آپ کو سوٹ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اور یہی حکم جب میڈیکل کی وجہ سے آ گیا، صحت کی وجہ سے، آپ کیوں تیار ہو گئے سر؟ آپ کیوں ساری دنیا کے انسانوں نے آپ نے منہ بند کر دیا؟ ایک مسلمان کو ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہی تو کہہ رہے تھے عورتوں کو کہ اپنا چہرہ چھپاؤ۔ نہیں جناب، ہمیں اپنا چہرہ سب کو دکھانا ہے، تو سب کو دکھا رہے تھے چہرہ، اب کیوں چھپ دکھانے رہے ہیں؟ کہ اب ماسک پہننا ہے، اور بعض ان کے ماسک ایسے ہوتے ہیں ویسے آنکھیں کھلی رہتی ہیں، صحیح ہے، کرنا ہے، میں منع نہیں کر، یہ سمجھانے کی بات ہے۔ یہی چیز نبی نے فرمائی تھی، ایمان والا کرنے کو تیار نہیں تھا، اور یہی چیز اب میری اللہ کے نبی نے فرمایا چہرے پر، مردوں کو چہرے پر آنے والے بال کاٹنا مت، ہمارا ایمان والا ماننے کو تیار نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی چیز جب فیشن میں آ گئی اور نائیوں کی دکانوں پر قسم قسم کی داڑھیوں کے فیشن سامنے ہیں، تو ہمارا نوجوان ایک ایک کو دیکھتا ہے اب یہ والا سٹائل دوں گا یا یہ والا سٹائل دوں گا۔ یہ سٹائل جب نبی کی طرف سے آیا تھا تب یہ ہضم نہیں کر رہا تھا اس کو، اور یہ سٹائل جب فلم اسٹاروں کی طرف سے آ گیا، یہ سٹائل جب فیشن ڈیزائنروں کی طرف سے آ گیا، یہ اس کے بعد یہ نوجوان تیار ہوگا کرنے کے لیے۔ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس فلم اسٹار کا امتی ہے یا محمد رسول اللہ کو امتی ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ ہم جائزہ لے رہے ہیں اپنا، ہم میٹر لگا کے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، ہمارا دین، اللہ اکبر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط آیا اویس قرنی کا، اویس قرنی نے خط لکھا، حضرت میں ایمان تو قبول کر چکا ہوں، آپ سے ملاقات ابھی میری نہیں ہوئی، میری والدہ گھر میں بیمار ہے، میں آ نہیں سکتا، اگر میں والدہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں گا تو والدہ کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بیمار ہے اور کوئی اس کو کیئر کرنے والا نہیں، اور اگر میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، والدہ کے پاس رہوں گا تو آپ کی ملاقات سے محروم ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پاتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اویس میرے پاس نہیں آنا اپنی والدہ کی خدمت میں۔ ٹھیک،
لیکن اویس کے دل میں تھا یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میری والدہ بھی زندہ ہو اور حضور دنیا سے چلے جائیں، میں ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کہہ تو نہیں پا رہے ہوں گے لیکن تمنا ابھرتی ہوگی میری والدہ گزر جاتی تو میں حضور کے پاس چلا جاتا، مگر والدہ گزری نہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو۔ اور جب رخصت ہونے کے قریب تھے تو حضور نے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا عمر جب کبھی اویس کرنی سے میری تمہاری ملاقات ہو میرا سلام پہنچانا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ماں کی خدمت کرنے پر نبی کے سلام آ رہی ہے، اور ہمارا بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے بک بک کرتی رہتی ہے چپ بیٹھ، تجھے کیا پتا ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ ہمارا بیٹا ماں کو کہتے ہیں بک بک کیوں کرتی ہے؟ میرے بھائی جائزہ لیں کہ اللہ کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان میں سے کتنے ہم ادا کر پا رہے ہیں، کتنے چھوٹ رہے ہیں۔ نمبر 1 والدین کے جو حقوق ہمارے ذمے ہم ادا کتنے پا رہے ہیں، کتنے چھوٹ رہے ہیں۔ نمبر 2 اسلام نے اللہ اور اللہ کے نبی نے اولاد کے جتنے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر کون کون سے ادا کر رہے ہیں کون کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اگر اچھی طرح سے میٹر لگا کے دیکھیں آج کے والدین اپنے بچوں کی سکولوں کی تعلیم، کوچنگ، صحت، فیشن، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ بچہ بگڑ رہا ہے اس کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ بچہ ڈرگس میں پھنس گیا فکر ہی نہیں ہے، یہ بچہ غلط تعلقات میں گھوم رہا ہے فکر ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی بیٹیاں نہ جانے کن کن جگہوں پر کن کن گندے کاموں میں تباہ ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں مانتی۔ مجھے تقریباً ہر ہفتے فون آتے رہتے ہیں اور لڑکے وہاں سے سناتے رہتے ہیں ہم فلاں ہاسٹل میں ہیں، ہم فلاں کالج میں ہیں، ہم فلاں جگہ یونیورسٹی میں ہیں، اور یہاں لڑکے اور لڑکیاں یہ کر رہے ہیں ہم زبانوں کی۔ تو جائزہ لیں اپنے والدے کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج کا شوہر اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے کہ اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور اگر وہاں سے وہ ظلم کریں تم یہاں سے ظلم مت کرنا۔ سل من قطعک واعف عمن ظلم، جو تم سے تعلقات کاٹتا ہے اسی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر دکھاؤ، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، جو تم کا ساتھ بدخواہی کرتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور میٹر لگا کے دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جو تمہاری کمائی کا سورس ہے وہ کمائی کا سورس تمہارا کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام۔ اللہ اکبر، یہاں تو حلال اور حرام کا وہ تو چیپٹر ہی ختم ہو گیا ہے، وہ تو سمجھ میں آئے گا دفتروں میں، وہاں کیسے حرام کی دولت کھینچی جا رہی ہے، یہ تو سمجھ میں آئے گا بازاروں میں جہاں کیسے ملاوٹ کا سامان بیچ کر کے رہے۔ ابھی پرسوں مجھے بھائی بتا رہے تھے، کہہ لگے جناب ہم سامان بیچتے ہیں، خریداروں کی لائن آتی ہے، ایک خریدار کہتا ہے ہم اپنے دفتر کے لیے آپ سے اتنا مال لیں گے، ہمارا کمیشن کتنا رکھیں گے۔ دوسرا آ کر کے کہتا ہے میں نے کہا کون سے؟ کہنے لگے تعلیم شعبے کے، میڈیکل شعبے کے، فلاں شعبے کے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ چیز خریدنی ہے آپ سے، اتنا سٹاک لیں گے، ہمارا کمیشن کتنا ہوگا۔ اب ہم کمیشن لگا، میں نے کہا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 روپے کا ریٹ اگر ہوگا 12 روپے لکھنا ہے، اور 12 روپے لکھنا ہے، 2 روپے اس کی جیب میں جائیں گے، ہم نہیں لکھیں گے وہ کسی اور کے پاس جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ پرواہ ہی نہیں ہے ہم حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا ہر انسان کی چاہت ہوگی، ایک وقت آئے گا ہر انسان کی چاہت ہوگی میرے پاس پیسہ ہے تو، لیکن پرواہ ہی نہیں کرے گا کوئی حلال آ رہا یا حرام آ رہا، ہر انسان کی چاہت ہوگی۔ سورۃ حارث ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں، میٹر لگا کے دیکھیں۔ کیا میٹر لگا کے دیکھیں کہ ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، امت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی انسان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہم کتنے فخر کے ساتھ اور کتنے جوش کے ساتھ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ساتھ میں فخر کرتے ہیں میں نے تو یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ ہمارا دین ہمیں کہا تو تم رحمت بنو انسانوں کے لیے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی سخت نفرت ہے اس انسان سے، اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے جو انسان الد الخصب ہو۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے بخاری شریف، اس میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے خود پڑھائی ہے، اس میں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان کی جو انسان ارد الخصم ہو۔ ارد الخصم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارد الخصم کے معنی
ایسا رف بیہیویئر والا، ایسے غلط وتیرہ رکھنے والا، ایسا غلط طرز عمل اختیار کرنے والا کہ سارے لوگ اسے کان پکڑتے ہو، سارے لوگ اسے جان بچاتے ہو، سارے لوگ اسے دور بھاگتے ہو، ایسے انسان کو الد الخصم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو بھی سے نفرت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی چاہتے یہ ہیں تم اگر باپ ہو تو اچھے باپ بنو، اتنے اچھے باپ بنو تمہاری اولاد کہنی چاہیے کہ اس سے اچھا باپ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اگر کسی کے بیٹے ہو تو تمہارا والد کہنا چاہیے اس سے اچھا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اگر شوہر ہو تو اتنے اچھے شوہر بنو، تمہاری بیوی کہنی چاہیے اس سے زیادہ رحمت مجھے مل ہی نہیں سکتی۔ تم کسی کے بھائی ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو تمہارا بھائی کہنا چاہے میرا بھائی، وہ کشمیری کہتے ہیں بوئے باعث دشمنا بوئے باعث پشت منا، تم بوئے باعث دشمنا نہیں پشت منا بنو۔ میں سرے گھر میں تھا، میرے سامنے بھائی کہتا ہے، ایک بھائی کہتا ہے کہ اس دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن میرا سگا بھائی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی ظلم ہی ایسا نہیں جو اس نے مجھے نہ کیا ہو۔ خیر ان کو سمجھاؤں میں اگر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد دوسرے آ گئے۔ وہ دوسرا بھائی کیا کہتا تھا؟ کہنے لگا جی میرا بھائی رحمت ہے میرے لیے، میرا خون اس کو لگے میں دینے کو۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا سب کچھ اس نے مجھے، باپ کے مرنے کے بعد اس نے مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا، میں یتیم ہو گیا ہوں۔ باپ نے جتنی شفقت ہے کہ اس سے زیادہ شفقت ہے میرا بڑا بھائی کرتا تھا۔ یہ منظر بھی سامنے آتا ہے، یہ منظر بھی سامنے آتا ہے۔ ہمارا دین چاہتا ہے اچھا باپ بنو، اچھا بیٹا بنو، اچھا بھائی بنو، اچھا دکاندار بنو، اچھا کسٹمر بنو، اچھا افسر بنو۔ تم جہاں ہو اس حال میں رہو کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے جو کمنٹس پاس ہوں گے وہ تمہارے کردار کو بتائیں گے، تمہارا کردار کیا تھا، تمہارا رویہ جو تھا وہی کمنٹس لوگوں کی زبان پر آئیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سے یہ کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا رویہ صحیح نہیں رہا۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ انسان کا رویہ ہر مخلوق کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کی فکر بھی کرتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لوگوں جن کے گھروں میں جانور ہیں اللہ سے ڈرنا، ان جانوروں کو دکھ مت دینا۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ کوئی تم سے گلہ نہیں کرے گا، تمہارے گھر کے جانور جو چاہے کرو، مگر جس نبی کو گھروں میں پائے جانے والے جانوروں کی فکر ہو وہ نبی کہاں برداشت کرے گا کہ کسی انسان کو کسی انسان سے تکلیف ہو؟ اسلام ہمارا یہی چاہتا ہے کہ انسان انسانوں کے لیے رحمت بنے، انسان انسانوں کے لیے زحمت و مصیبت نہ بنے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے بد کلامی کی، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، کبھی۔ حتیٰ کہ خطرناک سے خطرناک دشمن، مشکل سے مشکل تکلیف پہنچانے والوں کے سامنے آپ کا رویہ محبتوں کا رویہ رہا۔ حضور کے دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن کون تھا؟ اس کا نام تھا ابو جہل۔ ستانے کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو اس نے نہ کی ہو، اس نے اور اس کے بیٹے نے۔ ستانے کی کوئی قسم ایسی نہیں جو اس نے اور اس کے بیٹے نے نہ کی ہو۔ ابو جہل اور اس کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ۔ ایک وقت آیا اکرمہ مجبور ہو گیا حضور کے پاس آنے کے لیے۔ حضور کو معلوم ہو گیا کہ اکرمہ آنے والے ہیں، یہ صحابہ اس کے بارے میں نہیں تو کم سے کم اس کے باپ کے بارے میں تو برا بھلا کہیں گے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یاتیکم اکرمہ، اکرمہ آنے والا ہے، فلا تسبوا اباہ، خبردار اس کے باپ کے بارے میں کوئی زبان مت کھولنا۔ باپ ابو جہل جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضور نے فرمایا خبردار کوئی ابو جہل کے بارے میں کوئی جملہ نہیں بولے گا۔ اگر تم نے اس کے بارے میں کوئی جملہ بولا ابو جہل تو ہوگا جہنم، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں۔ کیا آپ نے فرمایا تم اس کے باپ کے بارے میں برا کہو گے، اکرمہ کو دکھ ہوگا، کیونکہ بیٹے کو دکھ ہوتا ہے جب باپ کے بارے میں برا کہا جاتا ہے۔ فلا تسبوا اباہ، خبردار اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا۔ فإن سب المیت یؤذی الحی، مردے کو برا بھلا جب کہا جاتا ہے تو زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے میں اکرمہ آ گیا۔ اب جب اکرمہ آ گیا وہ وہاں کا جنرل تھا، حضور نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اب وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، ادھر سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا اور گرا کرے گا، ادھر سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا برا بھلا کہے گا، ادھر سے کوئی آدمی کھڑا ہوگا تلوار چلائے گا، لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب وہ حیرت زدہ ہے کہ کیا بات ہے، مجھے تو اندازہ یہ تھا کہ نہ جانے کن کن گلوں کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، مگر کوئی گلا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے حضور نے پوچھا اکرمہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا حضرت بس ایمان قبول کرنے کے لیے ہم نے زندگی گزاری، آپ کو تکلیف پہنچانے ہیں، آپ کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ایمان کو۔ حضور نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھانے کے بعد پھر کھڑے ہو کر اس نے کہا آج تک مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت محمد کے ساتھ تھی، اور آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت محمد کے ساتھ۔ آج تک مجھے سب سے زیادہ دشمنی آپ کی قوم کے ساتھ تھی، اور آج کے بعد میری نظر میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی قوم آپ کی ہے۔
آج تک کا میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے مذہب کے ساتھ تھی، آج کے بعد میرے دل میں محبت سب سے زیادہ آپ کے مذہب کے ساتھ۔ ان اسم کا کہنا اب غزل اسمائی اسمی، مجھے آپ کے نام سے بھی نفرت تھی، مگر آج کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ غرض یہ کہ ہمارا نبی وہ جس میں دشمن سے دشمن انسان کو بھی تکلیف دی۔ حضور کی بڑی صاحبزادی کے نام ہے زینب، سب سے بڑی صاحبزادی کے نام ہے زینب۔ زینب کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، زینب حالت پریگننسی میں ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ابا جان یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے شوہر سے کہا تھا کہ زینب کو بھیج دینا۔ تو اب مان لیجئے بیٹی کو میکے جانا ہے، میکہ تو ہے نہیں، والدہ تو تھی نہیں، لیکن حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب زینب نے اپنے شوہر ابو العاص سے کہا کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جانا چاہتی ہوں، تم نے وعدہ بھی کیا ہے۔ حضور نے ابو العاص نے شوہر نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت میں آپ کی بیٹی کو بھیج دوں گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے زینب کا پلان بن گیا مدینہ پہنچنے کا، شوہر نے سواری کے انتظامات کر دیے، راستے میں کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیا، اور یہ ساری چیزیں مہیا کرنے کے بعد شوہر نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکوں گا، آپ اکیلی جائیں گی، البتہ راستے میں نے آپ کے ساتھ آدمی تیار کیے وہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ 400 سے لے کر 450 کلومیٹر ہے، 8 یا 9 دن لگتے تھے۔ اب جب حضرت زینب نے ارادہ کر لیا، مکے کے دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ محمد کی بیٹی یہاں سے جانا چاہتی ہیں، ان کی دشمنی کی آگ بھڑکی اور انہیں جمع ہو کر کے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب نے ان سے کہا بھائی میں تو ایک عورت ہوں، مجھ سے کیا تمہیں گلا ہے، تمہیں اگر کوئی نزاع ہے تو میرے ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میں تو ایک عورت ہوں، حالت ہے حمل میں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تمہارا کیا کھایا ہے، لیکن اس میں جو بڑے عمر کے لوگ تھے انہوں نے سوچا بڑی شرم کی بات ہے، ہمارا سامنے آنا ٹھیک نہیں رہے گا، بدنامی ہوگی، اس لیے چھوٹے لڑکوں کو آگے کر دو۔ چانچہ لڑکوں کو ورگلایا، بھڑکایا، اور بچے سامنے آ گئے، اور سامنے آنے کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت زینب کہہ رہے بھائی میں جانا چاہتی ہوں اپنے والد کے پاس، میں کوئی جرم نہیں کر رہا، تم کیوں روکو گے؟ اور اسی میں پیچھے سے ایک لڑکے نے نیزہ یا تلوار ماری حضرت زینب پر، اور ان کے پیٹ پر آ کر تلوار لگی، اور پیٹ مبارک پھٹ گیا، پیٹ کے اندر بچہ تھا وہ باہر آ گیا، وہ اونٹی زخمی ہو گئی، وہ بھی مر گئی، اور حضرت زینب نیچے گر گئی۔ اس آدمی کا نام تھا حبار ابن اسود۔ اس کے بعد حضرت زینب کیسی اٹھی، کس طرح اپنے شوہر کے پاس پہنچی، یا شوہر ان کو اٹھا کر کے لے گئے، پھر کیا کیا دور گزرا ان تکلیف پر، ہوتے ہوتے اخیر میں اسی تکلیف میں حضرت زینب دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کئی سال کے بعد جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے فاتحانہ طور پر، اور تمام لوگ ان کے سامنے آ گئے، تو سامنے آنے والوں میں وہ شخص بھی تھا جس کا نام تھا حبار ابن اسود۔ دنیا کا کوئی بھی قانون فیصلہ کرے اس آدمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مگر سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں جب حبار ابن اسود سامنے آیا، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی حبار ابن اسود ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا معافی معافی۔ حضور نے فرمایا جس دن میں نے سنا تھا میں نے اسی دن معاف کر دیا۔ ہمارا نبی یہ، ہم کیوں اپنے بھائیوں کے لیے شیر بن جاتے ہیں کہ صاحب اور فخر کے ساتھ ستاتے ہیں؟ نہیں، ہر انسان، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ہر انسان کے ساتھ محبتوں کا سلوک کرو، ہمدردیوں کا سلوک کرو، اخلاق کا سلوک کرو۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیارکم احسنکم اخلاقا، اللہ کے نظر میں تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تمہیں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ چیپٹر نمبر 1 شکر، چیپٹر نمبر 2 جائزہ، چیپٹر نمبر 3 تیسرا والا چیپٹر ہے توبہ۔ یا اللہ ہم کہیں یا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہماری توبہ کرتے ہیں آج کے بعد آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، ہماری توبہ کرتے ہیں زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم نے رویہ دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں رکھا ہوگا، ہماری توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد اپنا رویہ ٹھیک کریں گے اور اخلاق کا رویہ برتیں گے۔ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند بندوں کا کیا آتا ہے؟ معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم، خدا تمہارے رب نے اپنے ذمہ آرڈر کر رکھا ہے۔ کیا آرڈر کر رکھا ہے؟ تمہارے ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ آرڈر کر رکھا ہے کہ جب تیرے بندے گناہ کے بعد توبہ کرنے لگیں گے تو معاف کر دیں۔ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنے پر آرڈر نافذ کیا۔ کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ کے رکھا ہے، علی نفسہ ہی، اپنی ذات پر، اور رحم کرنا بندوں پر، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو بندہ بھی توبہ کر۔ میرے بھائی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثال سمجھانے کے لیے
ایک انسان سفر میں ہے، اونٹنی پر سامان ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ صحرا میں اتر گیا ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کے ارادے سے لیٹا، اس کے بعد جب جاگا تو اونٹ نکل چکا تھا، کھانے پینے کا سارا سامان اسی اونٹ پر ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ میں بچ نہیں سکوں گا کیونکہ کھانے پینے کا میرے پاس سامان نہیں، صحرا سے میں کراس کر نہیں سکوں گا، اس لیے میں پھنس گیا اس میں۔ اسی پریشانی کے عالم میں بھوکا اور پیاسا بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا اس سے دیکھا اونٹ واپس آیا اور خود بخود آیا، تو جلدی سے اٹھا بے قرار ہو کر یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کھانے پینے کا سامان ہے یا نہیں، وہ پانی ہے یا نہیں، دیکھا سارا موجود ہے، تو اس قدر خوش ہو گیا کہ خوشی میں وہ کیا کہتا ہے، یا اللہ آپ میرے فرما بردار بندے ہیں اور میں آپ کا رحم کرنے والا رب ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کو تو بندہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جتنی خوشی اس انسان کو اونٹ کے واپس آنے پر ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب بندہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر واپس آتا ہے۔ یہ مثال سمجھا کر کے حضور نے بتایا جب بندہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر واپس آتا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم عہد کریں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ میں سے اس وقت میں صاف صاف کہنا چاہوں گا جو تم میں سے اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہو، اگر تم اب تک جرائم سے بچے ہوئے ہو تو شکر پڑھو اور آئندہ اور حفاظت کرو، اور اگر تم کسی غلطی میں پھنس گئے، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ ڈرگس ہوں، چاہے وہ منشیات کی دوائیاں ہوں، چاہے وہ غلط تعلقات ہوں، چاہے لڑکوں کا پیچھا کرنا ہو، چاہے وہ ڈانس ہو، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ فیشن پرستی ہو، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو یا بری عادتیں ہیں، اگر کسی عادت میں تم پھنس گئے ہو، آج چھوڑنا آسان ہے، کل کو مشکل، پرسوں اس سے مشکل، اگلے ہفتے اس سے مشکل۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ انسان اس دلدل میں اترتا رہتا ہے، اپنے آپ کو آج اپنے آپ کو نکالیں گے کم محنت پڑے گی، کل نکالنا چاہیں گے اور زیادہ، بلکہ ایک وقت آئے گا آپ اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکیں گے۔ اس لیے تم میں سے جو جوانی ہے اپنی جوانی پر ظلم مت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شامل ایک جگہ فرماتے ہیں تم ظالم قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو چباؤ گے اور افسوس کرو گے میں نے اپنے آپ کو برباد کیوں کیا تھا۔ وَيَوْمَ وہ دن یاد رکھو، سدوت ہے جو یاد، یوم یعض الظالم، تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے، یقول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کے ساتھ کیوں چلا، اس نے مجھے برباد کر دیا، میں تو ٹھیک تھا اس نے مجھے چرسی بنایا، میں تو ٹھیک تھا اس نے مجھے جواری بنایا، میں تو ٹھیک تھا اس نے مجھے آوارہ کر دیا، میں تو ٹھیک تھا اس نے مجھے گندے کاموں میں پھنسا دیا، میں تو ٹھیک تھا اس نے مجھے چوری سکھا دی، یہ میں تو ٹھیک تھا اس نے مجھے، بس انگلیاں کاٹتے رہو گے اور افسوس کرتے رہو گے میں اس کے ساتھ کیوں رہا۔ پھر پریشان ہو کر انسان کیا کہے گا، یا اللہ مجھے دکھا دیجئے، میں تو بہت اچھا تھا اس نے مجھے خراب، وہ مجھے دکھا کہاں ہے، میں اس کو پاؤں سے روندوں گا۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یا اللہ دکھا دیجئے کہاں ہے وہ انسان ہے یا جن ہے یا جو بھی ہے، میں پاؤں سے اس کو روندوں گا مگر وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس وقت اس افسے سے بچنے کے لیے آجائے، تو میں صاف کہوں تم میں سے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت کہ آپ کی زندگی بہت نازک موڑ پر ہے، اس میں بری عادتیں لگ جائیں گی، زندگی بھر کبھی نہیں چھوٹیں گی، اور اگر آپ نے آپ کو بچا لیا تو زندگی بھر کے لیے تمہاری زندگی۔ اچھا کیریکٹر ضمانت ہے اچھے کیریئر کے لیے، تم کیریئر کے خواب دیکھتے ہو اور کیریکٹر برباد کر دیا تو کیسے کیریئر بنے گا؟ اچھے کیریئر کے لیے ضروری کیریکٹر اچھا ہو، تو تم اپنی حفاظت خود کریں، اخلاقیات کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، بری حرکات کے اعتبار سے حفاظت کریں گے تو آپ کی زندگی کامیاب۔ تو توبہ پہلا چیپٹر تھا شکر، دوسرا والا چیپٹر تھا جائزہ لینا، اور تیسرا والا چیپٹر ہے توبہ کریں۔ کمائی کے جتنے جو سورسز ہیں، جو دکاندار ملاوٹ کر کے سامان بیچ رہا ہے، اچھی طرح سے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت کرنے والے جہنم میں جائیں گے الا من بر واتقى، اور دوسری حدیث میں فرمایا دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین، دیانت داری امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن یا تو نبیوں کے ساتھ ہوگا یا صدیق۔ یاد رکھیں جو آدمی فراڈ بزنس کر کے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے گھر میں لازماً فراڈ چیزیں پہنچتی ہیں۔ ہمارے سامنے تو نہ جانے کتنے تجربات ہیں۔ مجھے آدمی نے فون کر کے بتایا، کیا لگے جی بس کیا بتاؤں میں، غلطیاں ہم نے کی ہیں۔ کیا غلطیاں کی ہیں؟ مرے ہوئے مرغے بیچتا رہا، مرے ہوئے مرغے بون لیس کر کے پھر چکن پیٹی بنا کر بیچتے رہے ہیں،
اور اس کے بعد پھر اللہ نے سزا دے دی، ایک ہی بیٹی، وہی بلڈ کینسر میں۔ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو بڑے عہدے پر ہیں، ایک گاؤں میں آگ لگ گئی، سارا گاؤں جل گیا، اس کے بعد گاؤں والوں کے لیے ریلیف منظور ہوا، اس شخص نے ہر آدمی سے 20-30 ہزار روپے لیے، تب وہ ریلیف کا پیسہ ان کو دیا۔ جب 20-25 لاکھ روپے جمع ہو گیا اور خوش تھا، ادھر سے بیوی کو برسٹ کینسر ہو گیا، سارا پیسہ اس میں چلا گیا۔ اللہ کی طاقت سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا جو آدمی جہاں غلطیاں کر رہا ہے آج ہی توبہ کر کے اٹھے، یا اللہ میں نے فلاں جگہ یہ غلطی کی تھی، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ کے یہاں سارا ریکارڈ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارادہ کیا کریں گے؟ ہم اچھے مسلمان بننے کا ارادہ کریں، ہم اچھا انسان بننے کا ارادہ کریں، ہم اللہ کا پیارا بندہ بننے کا ارادہ کریں، ہم حرام سے بچ کر کے حلال پر اتفاق کرنے کا ارادہ۔ میرے بھائی، حلال کا خشک ٹکڑا بہت قیمتی، بہت بہتر ہے حرام کے کیک پیسٹریوں سے۔ سیدھا سادہ کشمیری ہاک اور سیدھی سادی آپ کی چٹنی وہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے حرام کے مرغوں سے۔ سیدھے سادے کپڑے پہننا بہت بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ حرام ذریعے سے آپ بہت قیمتی ڈریس پہنیں۔ نہیں، یہ سارا زہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر مصیبت آتی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے پھر کہتا ہے یا اللہ مصیبت، اور یا اللہ مصیبت۔ حضور نے فرمایا کیسے اللہ سنے گا؟ تمہارا لباس حرام، تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، پانا یستجاب۔ رب اشعث اغبر، کتنے تباہ حال انسان بلک کے کہتے ہیں یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملبسو حرام وماکلو حرام ومشربو حرام فانا یستجاب۔ تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہارے پیٹ میں حرام، یہ گوشت تیار ہوا حرام سے، اور تم اللہ کرتے ہو، میں کیسے تمہاری بات سنوں؟ ہم لوگ کبھی سوچتے تھے کہ اتنی دعائیں ہوتی ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو ایک حدیث میں نے پڑھی، طبرانی حدیثی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی قوم کے نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے لیے مانگو گے وہ تو دے دوں گا، ان تمام مجرموں کے لیے اگر مانگو گے تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا۔ انما عذبونی انی غضبان علیہم، میں ان سے ناراض ہوں، یہ تو خوش ہیں مجھے ناراض کرنے میں، تم کہتے ہو ان پر رحم کر، تو کیسے میں ان پر رحم کروں گا؟ اپنا سدھار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سدھار کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم کیوں سمجھیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے؟ دین آسان، دین تہذیب سکھاتا ہے، دین حیا سکھاتا ہے، دین ڈسپلن سکھاتا ہے، دین خدمت سکھاتا ہے، دین کسی پر ظلم کرنا سے روکتا ہے، یہ تو دین۔ آج کے زمانے میں بھی دین پر عمل کرنے والے جہاں بھی ہم کرتے ہیں اور آپ اگلے حیران ہو جاتے ہیں۔ میرے جاننے والوں میں کشمیر کا لڑکا ہے اور اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ ہے، اور یورپ کے ملک میں رہتا ہے، ہالینڈ کے اندر ڈچ زبان سیکھ چکا ہے، ایمسٹرڈم میں وہ ڈگری کر رہا ہے اس وقت بھی، وہاں بھی وہ مکمل نمازی ہے، پاک دامن ہے، کبھی شراب نہیں پی، کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جب بھی فون کرتا میں پوچھتا ہوں بچے ہوئے ہو؟ کہتا ہے الحمدللہ بچا ہوا ہو۔ بلکہ اس سال تو اس نے یہ بھی کہا کہ لگا رمضان سے آج تک میں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا اب کہنے لگا رمضان آ رہا ہے آپ دعا کریں، یہ پورا سال میرا اس حال میں کہا تم کیسے وہاں اب اسٹارڈم جیسے گندے شہر کے اندر تم تہجد کے پابند ہو؟ کہنے لگا میں نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنایا کہ ٹھیک ٹائم پر اٹھ کر کے تہجد پڑھ کر پھر فجر نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر 8-9 بجے اٹھتا ہوں، پھر ریسرچ سینٹر چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ریسرچ کر رہا ہے اور سائنس کا ریسرچ کر رہا ہے۔ کشمیر کا لڑکا ہے جو میونخ میں، جرمنی میں شہر ہے، کشمیر کا لڑکا ہے میونخ میں۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہے صورتحال؟ کہنے لگا ہر ہفتے کا سکور ہے 3 یا 4۔ میں نے کہا کیا سکور؟ کہنے لگا ہر ہفتے میں 3 یا 4 کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم پڑھاتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں چند باتیں کرتا ہوں، لوگ 8 سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ کشمیر کا انمیرڈ لڑکا ہے، کرنے والے اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے کا مزاج بنائیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بار بار میٹر لگا کے دیکھیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد بھی ارادہ، اور اس ارادے میں بس آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیا مطلب اس کا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے کئی جگہ فرمایا میرے بارے میں دھوکہ مت کھانا۔ یہ میرے بارے میں دھوکہ کھانے کے معنی یہ ہے انسان گناہ کرتا ہے پھر سوچتا ہے اللہ کی طرف سے کچھ نہ ہو جائے، اے بھائی سب نے سن لی، اب اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، اور آئی نہیں پکڑ، تو سوچتا ہے اچھا کچھ نہیں ہوتا، پھر کرے گا، پھر کرنے کے بعد اب ڈر ہوگا کہیں اب پکڑ نہ آ جائے، پکڑ آئی نہیں، اچھا کچھ نہیں ہوتا، پھر کرے گا، پھر سوچتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، آئی نہیں مصیبت، کہتا ہے اچھا کچھ نہیں ہوتا،
یہ تو کہتے ہیں کھلا کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو اتنا زمانہ ہو گیا رشوت کھاتے ہوئے، مجھے تو اتنا زمانہ ہو گیا فلاں لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے، مجھے تو اتنا زمانہ ہو گیا یہ جرم کرتے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ اللہ کے بارے میں دھوکہ کھانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر ابھی جھوٹ نہیں بولتے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. تم ظلم کرو گے میں دروازہ کھول دوں گا، دیکھتا ہوں کب تک تم ظلم کرو گے، اور اس کے بعد جب میری پکڑ آئے گی تو چھوٹ نہیں پاؤں. اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے. اس کی مثالیں قرآن میں اس لیے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو، دیکھو میں جب جو چاہوں جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں، اور تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا میں نے کس طرح سے کیا. وہی اللہ ہے جو فرعون آرڈر نکال رہا ہے موسیٰ کو قتل کرنے کے نام پر 40,000 بچے مار دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آرڈر نکالا اس کی حفاظت کرو. اسے اللہ نے کرنا ہے. موسیٰ کے نام پر 40,000 بیرونی بچے مار دیے، بنی اسرائیل کے بچے، اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا آرڈر یہی فرعون نکال رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں چل رہا میں کس کی حفاظت کا آرڈر نکال رہا ہے. اللہ کی قدرت. بہرحال اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ. ہم مسلمان، ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی برحق کے ماننے والے امتی ہیں. شکر ایک ایک نعمت پر، ایک ایک نعمت پر شکر، اور نعمت کا احساس کرنا ہے، اس کے بعد شکر پڑھنا ہے. احساس کرنا اور شکر پڑھنا ہے. اور سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان، سب سے بڑی نعمت ہے جو اس کے بعد پھر نمبر 2 پر جائزہ. بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں غلطیاں کہاں کہاں مجھ سے ہو رہی ہیں. رات کے تنہائی میں کون کیا غلطی کر رہا ہے، پارکوں میں بیٹھ کر کون کیا غلطی کر رہا ہے، دفتروں میں بیٹھ کر کون کیا غلطی کر رہا ہے. ہر انسان سے چھپ سکتے ہیں، ہر انسان کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے. اللہ کرے تو جائزہ لیں اپنا، اور اس کے بعد پھر توبہ کریں. اور توبہ کا نام ہے ان تمام غلطیوں کو چھوڑ دینے کا، اور ارادہ کریں ہم اچھے سے اچھا اللہ کا بندہ بنیں گے، اچھے سے اچھا نبی کا امتی بنیں گے، نبی کا امتی اچھے سے اچھا بنیں گے. اور اس لیے بنیں گے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانو ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، نبی کی توہین اور نبی کو اذیت اللہ برداشت نہیں کرتے. بس اب اس کی مثال میں بتاتا ہوں اور بات ختم ہو رہی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سب سے اونچے صحابی ہیں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے پاس ایک قافلہ آیا قبیلہ بنو تمیم کا. ان کو ایمان قبول کرنا تھا، کچھ کر چکے تھے، کچھ کو ایمان قبول کرنا تھا. اب جب وہ مسلمان ہو گئے سارے اور واپس جانا چاہتے تھے تو حضور نے سوچا کہ یہ چونکہ واپس جا رہے ہیں ان کے پورے علاقے کے لیے کسی انسان کو ان کا بڑا بنا دیا جائے، یعنی کہیے ان کے علاقے کے لیے کسی کو کمشنر بنانا ہے، یا ان کا سربراہ بنانا ہے، یا علاقے کا بڑا بنانا ہے، امیر بنانا ہے، امیر قوم. تو امیر بنانے کے لیے کس کو منتخب کرنا چاہیے؟ حضور نے مشورہ شروع کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی یہ چند آدمی آئے ہیں، ان میں ایک ایک آدمی کو تم جائزہ لکھو پھر مجھے بتاؤ کون مناسب رہے گا. اور حضرت عمر فاروق سے بھی بتایا. چنانچہ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، انہوں نے کہا حضرت میں نے تمام لوگوں کو چیک کر کے دیکھ لیا، سب سے بات چیت کر لی، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں آدمی بہت مناسب ہے، اور وہ ذہین بھی مجھے لگا اور سمجھدار بھی لگا، اسی کو امیر بنا دیجئے. اس کا نام ہے کا ابن بابر. حضرت عمر فاروق تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی لوگوں کو چیک کر کے دیکھا، میری رائے بنتی ہے کہ فلاں آدمی بہتر رہے گا، اس کا نام ہے اقرا ابن حابس. صدیق اکبر بہت نرم مزاج کے انسان تھے، بہت ہی زیادہ نرم مزاج، مگر غیر متوقع طور پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو ڈانٹ دیا، اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا تم نے دوسرے کی رائے کیوں کی؟ انہوں نے کہا جناب میرے ذہن میں انہیں کا مشورہ ہے. انہوں نے کہا نہیں تم میری مخالفت کرنا چاہ رہے تھے، تم نے میری بات کاٹنے کی کوشش کی ہے. ما اردت الا خلافی، بخاری میں یہ. تو حضرت عمر فاروق نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا میں آپ کی مخالفت کیوں کرتا؟ آپ نے اپنی رائے دی، میں نے اپنی رائے دی. صدیق اکبر نے کہا نہیں تمہارا مقصد ہی تھا میری رائے کاٹنا، کیوں تم نے میری رائے کاٹی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا جناب میں نے آپ کی رائے نہیں کاٹی، میں نے اپنی رائے دی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک نظر صدیق اکبر پر، ایک نظر عمر فاروق پر. حضور حیرت زدہ ہے، میرے سامنے یہ زور سے بات کر رہا ہے، ان کو ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زور سے بات کرنے کی؟ لیکن حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں فرمایا، خاموش. تعجب کے ساتھ دیکھا دونوں کو. اس کے بعد فرمایا جاؤ. یہ جب نکل کے چلے گئے تو اللہ نے آیت بھیج دی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا، اور اگر تم نے اس طرح سے بات کی جیسے تم آپس میں کرتے ہو تمہارے اعمال میں ختم کر دوں گا. اللہ نے اس پر بھی ایکشن لے لیا کہ تم نے اونچی آواز میں بات کیوں کی نبی. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ.
چونکہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، پر اللہ نے حکم دیا کہ یہ نکاح کرنا پڑے گا، بلکہ آیت بھیجی یا رسول اللہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، زمین پر نکاح کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے کر دیا یہ نکاح۔ اب چونکہ اللہ کا حکم تھا یہ نکاح کرنا، اور اس میں بہت مصلحتیں تھیں، اس نکاح کے بعد حضور نے صحابہ کرام کی دعوت کی کہ جتنے زیادہ لوگ آ سکیں کھانا کھائیں۔ چنانچہ صحابہ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، آخر میں 2 یا 3 صحابی حضور کے گھر میں بیٹھے رہے، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ حضور نے سوچا کہ یہ اٹھ جاتے، اب میں اپنا کام کر لیتا جو میری اپنی مجبوریاں ہیں، مگر وہ اٹھے نہیں، اور حضور نے بھی ان سے کہا کہ اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، کمرہ خالی کر دو، وہ بھی بیچارے بیٹھے رہے۔ حضور نے سوچا کہ اب یہ تو نہیں اٹھ رہے ہیں، میں کہہ بھی نہیں پاؤں گا، کہنا بھی شاید مناسب نہیں رہے گا، حالانکہ کہتے تو کون روکتا، لیکن حضور نے کہا نہیں، حضور نے خود ہی نکل کے باہر چلے گئے۔ جب باہر چلے گئے یہ سوچ کر کہ ان کے ذہن میں بھی آئے گا، یہ بھی اٹھیں گے، مگر ان کے ذہن میں نہیں آیا، وہ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر واپس آئے، دیکھا تو وہ تینوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے۔ حضور نے نگاہ ڈالی، پھر واپس چلے گئے، وہ بیٹھے رہے، پھر تشریف لے گئے، کئی ملاقاتیں کی، حضرت عائشہ سے بھی ملے، حضرت حفصہ سے ملے، ان سے کچھ بات چیت بھی کی، پھر واپس آئے، دیکھا تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ حضور نے ہم کو دیکھ لیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھا، شاید حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، مناسب یہ اٹھ جائے۔ حضور نے کہا نہیں تھا اٹھ جاؤ، اگر کہا ہوتا پھر نہ اٹھتے تو کہا جاتا تھا کہ صاحب افسوس کی بات ہے کیوں نہیں اٹھے آپ، لیکن حضور نے نہیں کہا، ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ بہرحال جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ شان و فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت اندر مت آنا، اور جب تم اندر آؤ گے تو زیادہ دیر مت بیٹھنا، اور زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، باتوں میں مشغول مت ہو جانا، تم باتوں میں مشغول رہے اس سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی۔ اور اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے، تم میرے نبی کو دکھ دو گے، جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس پر لعنت ہے دنیا اور آخرت۔ میرے بھائیو، ان صحابی نے کہاں ارادہ کیا تھا نبی کو اذیت پہنچائیں گے؟ اس کو کہتے ہیں غیر شعوری طور پر اذیت پہنچ گئی، اور اذیت بھی کیا تھی؟ 2 یا 3 مرتبہ حضور کو دیکھنا پڑا۔ اب جب ایک ایمان والا ایسی زندگی گزار رہا ہو، اس کی رپورٹ جب حضور کے پاس پہنچتی ہوگی، کہا اس میں تو صرف گناہ ہی گناہ ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ زناکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ ظلم کرنے والا ہے، یہ لوگوں کو ستانے والا ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو حضور کو خوشی ہوگی یا آپ کے دل مبارک کو اذیت پہنچے گی؟ یقیناً آپ کے دل مبارک کو اذیت پہنچے گی، اور اس اذیت کا نقصان کیا؟ یہی وجہ ہے کہ امت جھیل رہی ہے، کیونکہ امت ساری کی ساری زندگی ایسی گزار رہی ہے جس سے حضور کو راحت نہیں، حضور کو تکلیفیں پہنچ رہی۔ ڈائری جب جاتی ہوگی، اس ڈائری میں وہاں کیا کیا آتا ہوگا، اسی میں حضور دکھی، اس دکھ کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی۔ ہم عہد کر کے اٹھیں گے، یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اگلی زندگی ہم ایمان والی اور اخلاق والی زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔